نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ جی نیکسٹ علی بھائی ہمارے ساتھ عمر زاہد بھائی ہیں۔ جی السلام علیکم عمر بھائی، کہاں سے ہیں آپ؟ لائیو میں سوال کریں اپنا۔ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علی بھائی۔ میں جی ابھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عمر بھائی کہاں سے ہیں؟ بھائی میں ہوں لاہور سے، لیکن میں رہتا یو ایس اے میں ہوں، واشنگٹن میں۔ میں آج کل الحمدللہ آیا ہوں، حرم آیا ہوں، تو کیا کہتے اعتکاف کی نیت سے آیا تھا، لیکن بس یہاں پہ مسئلے بڑے ہوئے ہیں اور کر نہیں سک رہا۔ تو علی بھائی سوال نہیں تو وہ پوچھنے بے شک ایک دن کا اعتکاف کر لیں، ضروری تو نہیں 10 دن کا کرنا۔ میں جاتا ہوں، نیت کر لیتا ہوں، جتنی دیر تک اندر بیٹھتا ہوں، جب وہ مجھے ہاں کک جی آؤٹ۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہاں اس میں کیا ہے، وہ تو عبادت ہی کرنی ہے نا، ادھر بیٹھنے سے تو کچھ نہیں ملنا جب تک عبادت نہیں کوئی کرتا۔ علی بھائی سوال سے پہلے میں بس کہنا چاہتا ہوں آپ کو، آپ کی ساری ٹیم کو اللہ تعالیٰ بہت اجر دے اس چیز کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کرے، آپ لوگوں نے جتنی محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے بھی بچوں کو، ہمارے آگے والے آنے والی نسل کو کیا کہتے ہیں اس چیز کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ علی بھائی سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ رفع یدین کا ہے۔ میں نے الحمدللہ آپ کی ویڈیوز دیکھ کے، ریفرنسز دیکھ کے، خود پڑھ کے کیا کہتے ہیں اس چیز کو اپلائی کیا، اور پھر میں نے اپنی امی کو بھی بتایا۔ لیکن کیونکہ میری امی جاتی ہیں درس وغیرہ میں، تو وہاں پہ کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ریفرنس ہے یہ وہ کہتے ہیں اس کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہوا ہے۔ تو اب میری امی جو ان سی ہیں، وہ کیونکہ وہ دیکھتی ہیں کہ وہاں پہ وہ علماء وغیرہ بیٹھے ہیں بول رہے ہیں، تو میں نے اپنی امی کو بولا آخر تک آگے کہ میرے ابو فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ تو ان کو میں نے بولا، میں نے کہا دیکھیں اب میں آپ کو کس طرح یقین دلاؤں کہ میں آپ کی آخرت کے لیے سوچ رہا ہوں، نہ کہ اپنی کسی فائدے کے لیے۔ میں چاہتا ہوں آپ کی کہ والدہ کی تعلیم کتنی ہے میرے بھائی؟ میری امی 10 تک پڑھی ہوئی ہیں۔ اردو پڑھ لیتی ہیں نا؟ ہاں جی، ہاں تو وہ لیکن کس فرقے کے درس میں جاتی ہیں وہ؟ وہ پھر میں نے پوچھا تھا ان سے، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں، انہوں نے بولا کون سا فرقہ ہے۔ جب انہیں علم ہی نہیں ہے، انہیں علم ہی نہیں کہ کس فرقے کے درس میں جاتے ہیں، تو پھر ان سے بڑی اچھی طریقے سے بات کریں، انہیں بتائیں کہ امی یہ جس فرقے کے درس میں آپ جا رہی ہیں نا، وہ قادیانیوں والے طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں، تو آپ کی پھر امی اس وقت کانوں کو ہاتھ لگائیں گی۔ انہیں بتائیں کہ قادیانی اس طرح نماز پڑھتے ہیں، ہاں جی، جس فرقے کے درس میں آپ جاتی ہیں، اور جو مسلمانوں کا طریقہ ہے وہ بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ ان کو جھٹکا ہی آنسر دیا جائے کہ وہ قادیانیوں والے طریقے پہ پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ لمبی چوڑی تقریر کی تو ضرورت ہی نہیں، میٹرک پاس ہیں تو انہیں لا کے حدیث کی کتاب رکھیں اور وہ خود پڑھ لیں، اور پھر انہیں کہیں کہ قادیانی اس طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں جس طریقے پہ یہ لوگ پڑھ رہے ہیں، اور ہمارا طریقہ بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، بس سمپل۔ انہوں نے سٹارٹ کر دی رفع یدین، لیکن میں نے ان کو بس ایک چیز کہا تھا کہ آخرت کے دن جب کھڑی ہوئیں گے میرے اوپر ڈال دینا اگر آپ کے دل کے اندر کوئی نہیں یہ آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جی، کیوں کہنا ہے؟ جو میں بتا رہا ہوں وہ آپ نے کہنا ہے نا۔ آپ مجھ سے سیکھ رہے ہیں نا، تو بھائی میں اس وقت دنیا میں سب سے بڑا ڈاکٹر سرجن اس فیلڈ کا تو میں ہوں نا میرے بھائی، تو فیلڈ کے ایکسپرٹ سے پوچھیں نا۔ ان کو بتائیں کہ امی آپ قیامت والے دن قادیانیوں والے طریقے پہ نماز کے ساتھ اٹھنا چاہتی ہیں یا وہ طریقے پہ جو بخاری مسلم میں لکھا ہے، تو وہ خود کہیں گی بخاری مسلم والے، تو انہیں کہیں جن درس میں آپ جاتی ہیں وہ قادیانیوں والے طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں، بس سمپل۔ اب وہ عبد القادر جیلانی والی بات بھی پیچھے رہ گئی ہے، بلال بھائی چھوڑ دیں آپ، وہ غنیت الطالبین کے والے چھوڑ دیں کہ جی آپ 11ویں پکا کے کھا رہے ہیں۔ وہ دیوبندی بھی غوث اعظم کہتے ہیں نا عبد القادر جیلانی کو، اشرف علی تھانوی بھی ان کو غوث اعظم کہتا ہے، یہ ایک ہی ہے پیچھے سے، کیونکہ صوفی ہیں نا دونوں۔ تو یہ اب چھوٹی بات ہو گئی ہے کہ ہم انہیں بتائیں کہ تمہارے عبد القادر جیلانی نے رفع الیدین لکھا ہے، دیوبندیوں اور بریلویوں تم بھی رفع الیدین کرو، ان کو چھوڑ دیں، یہ چھوٹی بات ہو گئی۔ اب انہیں کہیں کہ دیوبندیوں بریلویوں قادیانی بھی اسی طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں جس طریقے پہ تم لوگ پڑھ رہے ہو، تو تم مسلمانوں والے طریقے پہ آ جاؤ، بس سمپل، دیٹس آل، چھکا اٹھا بل کے۔ بالکل جی، اللہ کا جتنا شکر ادا کروں آپ کی اگلا سوال کریں آپ۔ انفارمیشن کی وجہ سے میں نے اپنے ساس سسر کو بھی کیا کہتے ہیں اس چیز پہ ڈالا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم، اللہ کا شکر۔ الحمدللہ۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ before coming like getting more serious towards being Muslim، میں نے کیا کہتے ہیں داڑھی وغیرہ الحمدللہ اب رکھی ہے، آپ کی ویڈیوز دیکھ کے، قرآن اور حدیث پڑھ کے، ریفرنسز کے، اللہ کے لیے داڑھی رکھی ہے۔ تو آگے اور پڑھ کے مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ محنت کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ برکت ڈالے اس محنت کے اندر،
اور سمپل زندگی گزارو. تو اس چیز کو رکھتے ہوئے میں نے اسلامک فائنینس کے اوپر گھر لیا ہے, میں نے کوئی فائنینس کے اوپر گاڑی نہیں لی ہے, سیکنڈ ہینڈ گاڑی لی ہے, اور اسی طرح میں چاہ رہا ہوں. الحمدللہ میری بیوی بھی الحمدللہ کیا کہتے ہیں حجاب کرتی ہے اور قرآن اور حدیث پڑھتی ہے. تو میں اس چیز کے اوپر اپنے ساس سسر کو, اللہ تعالیٰ ان کو تندرست خوشیاں دیں, ان کو بھی یہی چیز سمجھاتا ہوں. وہ بھی یو ایس میں ہی ہوتے ہیں کہ آپ سارا کچھ اللہ پہ چھوڑیں اور اللہ سے امید کریں, نہ کہ ٹینشن لے کہ یہاں سے اتنے نہیں آ رہے, یہاں سے اتنا نقصان ہو گیا. کیا یہ سوچ صحیح ہے کہ اپنا سارا کچھ رب پہ چھوڑ دو اور بس محنت کرو اور اللہ سے دعا کرو اور بس اپنی طرف سے کوشش کرتے رہو؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اللہ سے کوئی اور ذریعہ ہے تو ہمیں بتا دیں, دنیا میں یہی تو ہے. اگر آپ کہتے ہیں نا محنت نہ کرو اور سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو, پھر تو میں آپ کو کوئی جواب دیتا کہ یہ آپ نے کہاں سے ڈیڈکٹ کیا. دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے, محنت کی جاتی ہے اور محنت کرنے کے بعد معاملہ اللہ پہ ہی چھوڑا جاتا ہے, اور تو کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا. دنیا میں یا محنت کرنے والے لوگ ہیں یا مفت بیٹھ کے کھانے والے لوگ ہیں. مفت بیٹھ کے کھانے والے لوگ جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کون ہے؟ مذہبی پیشوا ہیں, خواہ وہ مسلمانوں میں ہو, کرسچنز میں ہو, ہندوؤں میں ہو. تو وہ تو ہم نے نہیں بننا, ہم تو عام سے انسان ہیں. تو ہم محنت کریں گے, اس کے بعد رزلٹ کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیں گے, اور تو کوئی چارہ نہیں ہے نا. کافر محنت کرتا ہے, ناکام ہو کے خودکشی کر لیتا ہے. مسلمان محنت کرتا ہے, ناکام ہو جائے تو کہتا ہے جو اللہ کی مرضی. تو اینڈ پہ ہم ہی کامیاب رہتے ہیں, کیونکہ وہ تو خودکشی کر کے حرام کی موت مر جاتا ہے. ہم آنے والی زندگی کا انتظار کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان مع العسر یسرا, ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے, ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو بس وہ ایک وقت واقعی مشکل ہوتا ہے گزارنا, اس وقت اللہ پہ توکل کرنا چاہیے اور اپنے معاملات کو درستگی سے لے کے چلنا چاہیے, تو حالات بہتر ہو جاتے ہیں. اور ہر وقت ایک سا بھی نہیں رہتا. آپ دیکھ لیں کہ پچھلے رمضان مبارک میں ہماری اس دعوت کے حوالے سے ہمیں کافی ساری ہرڈلز تھی مختلف, کچھ گورنمنٹ کی طرف سے, کچھ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرف سے, کچھ قتل کے فتوے جاری ہو گئے, کچھ لوگ موب بنا کے اکیڈمی پہ آ گئے. لیکن ہم نے استقامت کے ساتھ معاملات چلائے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم تو وہیں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے انہیں نیست و نابود کر دیے. ان مع العسر یسرا, ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے جی عمر بھائی, بس اللہ تعالیٰ بہت خوشیاں دے آپ لوگوں کو. بہت شکریہ آپ لوگوں نے اجازت دی. ضرور یاد رکھو میں, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت خوشیاں دے. آمین. آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بے شک بے شک. السلام علیکم.